بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ یہ باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اللہ عز و جل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ کا بیان۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے جیسا کہ ہم نے وحی نازل کی حضرت نوح علیہ السلام پر اور نبیوں پر ان کے بعد۔ عزیز طالبات، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا فضل و کرم اور احسان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور علم دین کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ علم دین کی نعمت وہ عظیم نعمت ہے جس کی بنیاد پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بحمد للہ تعالیٰ یہ علمی سفر ہم سب کے لیے بڑا مبارک سفر ہے۔ اس سفر پر جو چلتا ہے وہ جنت کی راہ پر چلتا ہے، اور احادیث کے مطابق فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر اعزازاً اکراماً بچھاتے ہیں، اور دریا کی مچھلیاں اور بلوں میں چونٹیاں طلباء و طالبات کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ عزیز طالبات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بخاری شریف کا پہلا باب باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس ترجمۃ الباب سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا مقصد کیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف اقوال پیش کیے گئے تھے، جس کے مطابق یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس ترجمۃ الباب کا ایک مقصد تو پہلی وحی کے نزول کی کیفیت بیان کرنا ہے، اور اسی طرح ایک قول کے مطابق وحی کی ابتدا ہی نہیں بلکہ ابتدائے دین بھی بیان کرنا مقصود ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ یہاں پر صرف ابتدا سے ابتدا مراد نہیں ہے بلکہ تمام متعلقات ابتدا بیان کرنا بھی مقصد ہے۔ اور اسی طرح حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا گیا تھا کہ یہاں پر بدء الوحی سے وہ تمام سلسلے وحی مراد ہے جو 23 سال تک جاری رہا، اور اس مدت میں جس قدر واقعات پیش ہوئے، رونما ہوئے، وہ سارے واقعات بیان کرنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اس ترجمۃ الباب کا مقصد عظمت وحی کو بیان کرنا بھی ہے، وحی کی عظمت، وحی کا مقام مرتبہ بھی بیان کرنا ہے مقصد ہے۔ اس ترجمۃ الباب سے یہ سارے مقاصد مقصود ہیں۔ ان تمام مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا یہ سبق ہم سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابن پر اعراب کیا ہوگا، اس سلسلے میں آپ کے سامنے اس سے پہلے والے درس میں بات ہو گئی ہے۔ کیف کان بدء الوحی میں کیفا ہے، یہ کیفیت کو بیان کرنے کے لیے استفہام کا یہ لفظ ہے۔ بدء الوحی میں جو بدء ہے اس میں دو قرات ہے، ایک تو بدء ہے، با کے اوپر فتحہ ہے جس کے معنی ابتدا کے آتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کو بدون بھی پڑھا ہے جس کے معنی ظہور کے آتے ہیں، لیکن اس دوسرے معنی کو کم لوگوں نے لیا ہے۔ اکثر شارحین اور علماء اکرام نے بدء ہی کو لیا ہے جو ابتدا کے معنی میں ہے۔
بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وحی کی ابتدا اور آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ہوا۔ اب یہاں پر بدء کے بعد جو لفظ ہے وہ وحی کا ہے، جس کا مادہ ہے واو ہا یا۔ میں نے اس سے پہلے والے سبق میں وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے وحی کی لغوی و اصطلاحی تعریف پیش کروں گا، چنانچہ وعدے کے مطابق عزیز طالبات آج آپ کے سامنے وحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہوگی اور وحی کے اقسام پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ غور سے سبق سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ وحی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لغتاً وحی کے ایک معنی آتے ہیں الاعلام فی خفا، یعنی چپکے سے کوئی بات کی اطلاع دے جانا۔ چنانچہ نبیوں کے پاس وحی لانے والا فرشتہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لاتا تھا اور وہ ایسا پیغام رسانی کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر جاتا تھا کہ لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں لغتاً الاعلام فی خفا، اور بعض لوگوں نے لغتاً اس کا ترجمہ کیا ہے الاشارۃ السریعہ، تیزی سے کسی بات کی اطلاع دے کر چلا جانا، آنن فانن کسی بات کی اطلاع دے کر چلا جانا۔ چنانچہ وحی لانے والا فرشتہ نبیوں اور رسولوں کے پاس آتا ہے، آنن فانن غیب کی خبریں نبیوں کو بتا کر چلا بھی جاتا ہے، کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی ہے۔ تو وحی کے معنی لغتاً الاعلام فی خفا یا الاشارۃ السریعہ کے آتے ہیں، اور اصطلاحاً وحی کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحاً وہی اس کلام کو کہتے ہیں جو فرشتے کے ذریعے سے یا کسی اور ایسے ذریعے سے اللہ تعالی کی طرف سے رسولوں اور پیغمبروں پر نازل ہو، جس میں اسباب ظاہری اور امور عادیہ کا دخل نہ ہو۔ اس تعریف میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے یا کسی ایسے ذریعے اللہ کی طرف سے کوئی بات نبیوں تک پہنچائی جائے، اس بات کے پہنچانے میں اسباب ظاہری اور امور عادیہ کا دخل نہ ہو۔ دیکھیے، ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اسباب ظاہری سے حاصل ہوتا ہے اور امور عادیہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اسباب ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نظروں سے دیکھ کر یا اپنے کانوں سے سن کر یا اپنی ناک سے سونگھ کر یا اپنی زبان سے چکھ کر یا اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ہمیں ان اسباب سے علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ اسباب ظاہری ہیں، اور امور عادیہ ہیں، یعنی عام طور پر پوری دنیا ان حواس سے خمسہ سے علم حاصل کرتی ہے۔ یا ہمیں کسی بات کا علم ہو کسی دوسرے انسان کے ذریعے سے، یہ بھی اسباب ظاہری ہے، امور عادیہ میں سے۔ یا ہمیں کسی بات کی اطلاع ہو کتاب کے ذریعے سے، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، یا پھر کسی اخبار کے ذریعے سے یا ریڈیو کے ذریعے سے یا کسی قاصد اور پیغمبر کے ذریعے سے، یعنی کوئی پیغام پہنچانے والے کے ذریعے سے ہمیں کسی بات کی اطلاع مل جائے۔ یہ سارے وہ امور ہیں جو اسباب ظاہری ہیں اور امور عادیہ میں۔ لیکن وحی کا جو علم ہوتا ہے اور نبیوں کے پاس جو پہنچتا ہے، اس میں ان اسباب میں کسی اخبار، کسی ریڈیو یا کسی کتاب کا یا کسی استاد کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ اسباب ظاہری ان امور عادیہ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست یا فرشتے کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے جو ہے اپنے رسولوں اور پیغمبروں تک جو کلام پہنچاتے ہیں، اس کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ اب وحی کی ابتدائی دو قسمیں ہیں، ایک وحی تکوینی ہے اور ایک وحی تشریعی ہے۔ وحی تکوینی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات کے دل میں یا ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں، یا پھر اللہ تعالی کی طرف سے وہ چیزیں تکوینی طور پر کائنات کا نظام
چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوقات اپنا کام انجام دیتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ، مکھی شہد کی مکھی پر اللہ نے وحی کی ہے، تو یہ وحی تکوینی مراد ہے۔ آسمان کا نظام ہے، زمین کا نظام ہے، چاند اور سورج کا نظام ہے، ستاروں اور سیاروں کا نظام ہے، بارش کا نظام ہے، اناج اور غلے کے اگنے کا نظام ہے۔ یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی ہوتا ہے، اور اللہ کا جو حکم ان کے اوپر ہوتا ہے وہ وحی تکوینی اسے کہا جاتا ہے۔ ایک وحی ہوتی ہے وحی تشریعی، شریعت والی وحی، جس میں ہم انسانوں پر اور جنات پر اللہ تعالیٰ کے احکام لاگو ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وحی کو وحی تشریعی، شریعت والی وحی، جس کے اندر اللہ کی طرف سے احکام بندوں کے اوپر، مکلف بندوں کے اوپر اترتے ہیں، انسانوں کے اوپر، پھر انسانوں کے ذریعے جنات کے اوپر، یہ وحی تشریع ہے۔ تو ابتداءً وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی تکوینی اور وحی تشریعی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ وحی کے اقسام کے سلسلے میں علماء اکرام کے بہت سارے اقوال ہیں اور تشریعات ہیں، ان تمام کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات وحی کی فلاں قسم بھی ہے، فلاں قسم بھی ہے، فلاں قسم بھی ہے، اس طرح پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، تو اس وقت اگر اجمالی طور پر یا تفصیلی طور پر یہ وحی کی جو اقسام آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، ان اقسام کو آپ ازبر کر لیں گے اور صحیح طور پر سمجھ لیں گے تو پھر وحی کے مکمل اقسام آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وحی تشریع کی اقسام آپ کے سامنے اس وقت بیان کی جا رہی ہیں۔ وحی تشریع کے اقسام میں سب سے پہلی قسم جو بیان کی جاتی ہے وہ وحی منامی ہے۔ منام نیند کو کہتے ہیں، اور وحی منامی سے مراد وہ روئے صالحہ، اچھے خواب ہیں جو انبیاء اکرام ابتدا میں دیکھتے ہیں، نبوت کے آغاز میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، امی جان بیان فرماتی ہیں اول ما بدیا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة في النوم فكان لا يرى الرؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وحی کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند میں اچھے خوابوں سے ہوئی ہے۔ آپ کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر وہ صبح کی سفیدی کی طرح، صبح کی روشنی کی طرح پورا ہو جاتا تھا۔ یہ ہے وحی منامی۔ اور وحی کی دوسری قسم ہے نفس فی الروح، دل کے اندر کوئی بات ڈالی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور پیغمبروں کے قلوب میں کوئی بات ڈالتے ہیں، وہ بھی وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کا ذکر بھی احادیث کے اندر ملتا ہے۔ وحی کی تیسری قسم ہے سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی آواز۔ یہ گھنٹی کے بجنے کی آواز، ویسے اس کا لغوی ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن اس کی کیفیت وہ نہیں ہوتی ہے جو ہم گھنٹی کے بجنے کی آواز اس وقت دنیا میں جو سنتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں، اس کی کیفیت ایک الگ ہے۔ اور اس وحی کا ذکر، سلسلۃ الجرس کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آیا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی اور انداز کیا ہوتا تھا، وہاں پر اس حدیث کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے گا۔ البتہ حدیث میں اتنا آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، میرے پاس کبھی وحی آتی ہے گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح، وہو اشدہ علی، وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال، وہ مجھ سے ختم ہوتی ہے اس حال میں کہ میں یاد کر چکا ہوتا ہوں فرشتے کی اس بات کو۔ تو اس کا ذکر آیا ہے۔ اور اسی طرح وحی کی چوتھی قسم ہے تمثل ملک،
ملک کہتے ہیں فرشتے کو، فرشتے کا انسانی شکل میں نبی اور پیغمبر کے پاس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بھی آیا کرتے تھے، اور اس کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، کہ اور کبھی فرشتہ میرے لیے آدمی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ، وہ مجھ سے کلام کرتا ہے تو میں یاد کر لیتا ہوں اس کے کلام کو جو وہ کہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے، اور وہی کی پانچویں قسم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصلی شکل میں نبی کے پاس آنا، پیغمبر کے پاس آنا۔ یہ بھی ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، اور آپ آگے پڑھیں گے اسی باب کے تحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک دو بار ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے اور ان سے کلام فرمایا ہے۔ تو یہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصلی شکل میں آنا، یہ بھی وحی کی جو ہے پانچویں قسم ہے۔ اور وحی کی چھٹی قسم ہے اللہ تعالیٰ کا براہ راست نبی اور پیغمبر سے کلام فرمانا، جیسا کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے کلام فرمایا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کسی آڑ سے بھی براہ راست نہ ہو تو آڑ سے بھی کلام فرماتے ہیں، ورائے حجاب کا ذکر ہے، تو یہ بھی وحی کی جو قسم ہے اور چھٹویں قسم میں داخل ہے۔ یہ وحی کے اقسام ہیں۔ تو بات اس پر چلی تھی، بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وحی کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ہوئی۔ تو سب سے پہلے باب پر روشنی ڈالی جائے، اس کے بعد لفظ کیفا پر روشنی ڈالی گئی، کان بدء الوحی میں بدعن پر روشنی ڈالی گئی اور وحی پر روشنی ڈالی گئی۔ اس کے بعد ہے الی، یہ تو حرف جر ہے جس کے معنی طرف کے آتے ہیں اور آپ اس کی خصوصیات جانتے ہیں۔ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، رسول کے معنی کیا ہیں اور نبی کے معنی کیا ہے، اور رسول اور نبی میں فرق ہے یا نہیں ہے۔ رسول کے لغوی معنی پیغام بر، یعنی پیغام کو پہنچانے والا، اور قاصد کی آتے ہیں۔ آپ کسی بھی اپنے پیغام کو پہنچانے والے کو رسول بول سکتے ہیں، لیکن یہ لفظ رسولوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے آپ اپنے پیغام کے پہنچانے والے کو آج کل رسول اور پیغمبر نہیں بول سکتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح بول سکتے ہیں یہ ہمارا قاصد ہے، یہ ہمارا پیغام پہنچانے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور نبی کے معنی بھی یہ نبوت سے نکلا ہے یہ لفظ، جس کے معنی خبر دینے کے ہیں۔ ہر خبر دینے والے کو آپ نبی نہیں بول سکتے، کوئی آپ کو خبر پہنچا دیا تو یہ ہمارا نبی ہے، نہیں بول سکتے، اس لیے کہ یہ نبی کا لفظ نبیوں کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، رسولوں اور پیغمبروں کے ساتھ جو ہے خاص ہو گیا ہے۔ تو رسول اور نبی کے یہ لغوی معنی تو یہ ہیں، لیکن آیا دونوں لفظ ہم معنی ہے یا دونوں میں فرق ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، گرچہ کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ رسول اور نبی ہم معنی لفظ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تاہم اکثر علماء کرام نے رسول اور نبی کے درمیان اصطلاحی طور پر بھی فرق کیا ہے اور فرق فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت سے استدلال فرمایا ہے۔ آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَنَبِيٍّ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول اور پیغمبر اور نبی کو نہیں بھیجا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے خطاب کیا ہے کہ خاص مقصد کے تحت ہم نے بھیجا ہے۔ یہاں پر بتانا یہ ہے مِن رَسُولٍ وَنَبِيٍّ، دو لفظ استعمال کیے گئے۔ اگر رسول اور نبی ایک ہی ہوتے یا ہم معنی لفظ ہوتے تو پھر قرآن میں دونوں کا استعمال ایک ساتھ نہ ہوتا، یا تو من رسول ہوتا صرف یا من نبی ہوتا صرف، لیکن من رسول و نبی اللہ نے دونوں لفظوں کا استعمال کیا، اور جس سے یہ پتا چلا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے اس کئی طور پر تعریف کی گئی ہے، لیکن مشہور اور معروف تعریف رسول اور نبی کی یہ کی گئی ہے فرق کرتے ہوئے کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں، رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس پیغمبر کو کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، چاہے
نئی شریعت دی گئی ہو یا نئی شریعت نہ دی گئی ہو، نئی کتاب دی گئی ہو یا نئی شریعت نہ دی گئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ایک مرتبہ تعریف سن لیجئے کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس پیغمبر کو کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو۔ نبی ہر اس پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے شریعت نئی شریعت دی گئی ہو یا وہ پہلی شریعت کے جو ہے پیغام پہنچانے والے ہوں یا پہلی شریعت ہی کہ وہ متبع ہوں۔ تو اس طرح پر جو ہے تعریف کی گئی ہے، رسول اور نبی کے درمیان یہ فرق ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ عز و جل کا قول۔ قول پر لام کے اوپر دو اعراب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قولو آپ اسے مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ اسے مرفوع پڑھیں گے تو ایسی صورت میں وہ مبتدا ہوگا، اور انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی اس کی خبر بنے گی، اور مبتدا مرفوعات میں سے ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے، اس لیے قول کو آپ مرفوع پڑھیں گے۔ لیکن دوسرا اعراب یہ ہے، اس کو آپ مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، وقول اللہ عز وجل، تو لام کے نیچے زیر پڑھیں گے، اسے مجرور پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں قول ترکیب میں قول کا عطف جو ہے باب کے مضاف الیہ پر ہوگا، یعنی بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل، تو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ترکیب میں مل کر کے معطوف علیہ ہوگا، اور قول اللہ عز وجل یہ معطوف ہوگا، معطوف علیہ اور معطوف مل کر کے مضاف الیہ ہوگا باب کا، اور آپ جانتے ہیں کہ مضاف الیہ مجرور ہوا کرتا ہے، تو بہرحال قول اللہ اگر مجرور پڑھیں گے تو اس کا عطف باب کے مضاف الیہ پر ہوگا، اور وہ مجرور تو یہ بھی مجرور ہے، تو یہ دوسرا اعراب اور اس کی ترکیب ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک ہم نے وحی نازل کی ہے آپ پر جیسا کہ ہم نے وحی نازل کی ہے نوح علیہ السلام پر اور نبیوں پر ان کے بعد۔ انا میں انا یہ حرف تحقیق ہے اور جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر بطور عظمت اور بڑائی کے واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کا نزول کب ہوا ہے؟ مفسرین کے مطابق اس آیت کریمہ کا نزول اس وقت ہوا ہے جبکہ مشرکوں نے یہودیوں کے اکسانے پر یا خود یہودیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اور سوال کیا تھا کہ آپ پر ویسے ہی یک بارگی کوئی کتاب کیوں نہیں اتر رہی ہے جیسا کہ یک بارگی ایک ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری تھی۔ یہ آپ پر وحی کا سلسلہ تدریجن ہے، آہستہ آہستہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، ایک ساتھ یک بارگی دفعتاً آپ پر کتاب آسمان سے کیوں نہیں اتر رہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی ہے تورات ہے، وہ تورات کوہ طور پر 40 دن کے اعتکاف کے بعد وہ تختیاں یک بارگی دے دی گئی تھی، ایسے ہی آپ کے اوپر قرآن مجید مکمل ایک مرتبہ آپ پر نازل ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان لوگوں کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، کہ بے شک ہم نے آپ پر وحی نازل کی جیسا کہ ہم نے وحی نازل کی نوح علیہ السلام پر اور نبیوں پر ان کے بعد۔ اس آیت کا خلاصہ اور ان کے سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کتاب دینا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا خود کلام فرمانا، دونوں میں بڑی بات کون سی ہے؟ کتاب دینا بڑی بات ہے یا خود اللہ کا اپنے رسول سے کلام فرمانا بڑی بات ہے؟ تو ظاہر بات ہے کتاب سے زیادہ بڑی بات ہے اللہ کا براہ راست نبی اور پیغمبر سے کلام فرمانا۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، کتاب بھی دی اور کلام بھی فرمایا، تو بڑی بات تو کلام فرمانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے براہ راست کلام فرمایا ہے،
تو یہ تمہارے لیے یہ عظیم بات ہے، تمہارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے تم ہمارے رسول اور پیغمبر کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کر سکتے ہو اور مان سکتے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جہاں تک بات ہے کتاب کی، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وحی کا نازل کرنا کئی طریقے سے ہوتا ہے، وحی کی کئی قسمیں ہیں۔ تو اللہ کبھی کلام فرماتے ہیں، کبھی کتاب عطا فرماتے ہیں، کبھی کتاب یکبارگی دیتے ہیں حالات کے حساب سے، کبھی اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے کتاب دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کا نزول ہے۔ یہ تو حکمت کی بات ہے، حالات اور موسم کے حساب سے اور زمانے کے حساب سے، قوم کے حساب سے اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرماتے ہیں، یہ تو حکمت کی بات ہے۔ اللہ کی حکمت اس وقت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک بارگی دینا تھا، تو ایک بارگی اللہ نے کتاب عطا فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل کرنے کی یہاں پر حکمت تدریجن ہے، تنزیلن ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کتاب کو تھوڑی تھوڑی کر کے نازل فرما رہے، حکمت اور مصلیحت یہ ہے۔ تو تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم میرے رسول اور پیغمبر کی رسالت و نبوت میں شک کیوں کر رہے ہو؟ میرے رسول اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نبی اور پیغمبر نہیں ہیں۔ آپ سے پہلے بھی اس دنیا میں کئی انبیاء و رسول تشریف لا چکے ہیں، جن میں سے کچھ کو تم جانتے ہو اور تم مانتے بھی ہو، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں تم معلومات رکھتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تمہارے بڑے بڑے دعوے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو تمہارے نبی اور پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو تمہارے نبی اور پیغمبر ہیں۔ تو ان نبیوں کو تو تم تسلیم کرتے ہو جس طرح ان نبیوں پر ہم نے وحی نازل کی اور انہوں نے ہمارے پیغام کو اپنی قوموں تک اور میرے بندوں تک پہنچایا ہے، وہی سلسلہ چل رہا ہے نبوت کا، اسی کے مطابق ہم اپنے رسول اور اپنے محبوب کو، اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ جو ہے اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب قوم کی بھلائی اسی میں ہے اور خیر اسی میں ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو تسلیم کر لے اور مان لے، ایمان قبول کر لے، تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہو جائے گی۔ اور اگر وہ نہیں مانے گی تو ایک بات یاد رکھنا کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر ہم نے وہی نازل کی اور انہوں نے اپنی قوموں کو وہ پیغام بندوں تک پہنچایا، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کے پیغام کو ٹھکرا دیا، 950 سال کی طویل اور عظیم محنت اور جد و جہد اور دعوت و تبلیغ کے بعد قوم نے نوح علیہ السلام کو نبی تسلیم نہیں کیا اور شرک اور بت پرستی میں وہ مبتلا رہے۔ جب حجت تمام ہو گئی، دلیل پوری ہو گئی، تو پھر اللہ نے عذاب الہی کا فیصلہ فرمایا اور طوفان کو چلایا اور آسمان ان کے لیے چھنی بن گیا، زمین سے پانی کے چشمے ابل گئے، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہ لانے والا وہ بھی قوم کے ساتھ عذاب الہی کی زد میں آ کر کے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی طرح اے مکے والو، اے یہود و نصارہ، تم بھی یہ بات کان کھول کر سن لو، جس طرح وہ قوم نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اور ان کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے نہ ماننے کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام پر اترنے والی وحی کے نہ ماننے کی وجہ سے ان کی قومیں تباہ و برباد ہو گئی اور عذاب الہی کا شکار ہو گئی، ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے، اسی طرح تمہارے اوپر بھی جو ہے اللہ کے عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے۔ تمہاری نافرمانی کی بنیاد پر تمہیں بھی عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے اور تمہاری بھی گرفت ہو سکتی ہے، اس لیے ہوش کے ناخن لو اور ایمان قبول کر لو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تسلیم کر لو، اسی میں دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فلاح و نجاح ہے اور کامیابی سے تم ہمکنار ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال عزیز طالبات، اب یہاں پر آئیے ذرا بخاری شریف کی طرف اور بھی ہم گہرائی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس سے پہلے والے کسی سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے جتنے تراجم ہیں عام طور پر یعنی اکثر دعوے ہوتے ہیں اور وہ اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیتوں کا سہارا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد
احادیث و روایات کو نقل فرماتے ہیں. یہاں پر بھی حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے ترجمۃ الباب میں کیے گئے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے آیت کریمہ کو نقل فرمایا ہے. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا دعویٰ کیا تھا؟ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا دعویٰ یہ تھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی یہ بھی ثابت کرنا تھا، اور عظمت وحی بھی بتانا تھا. اور اسی طرح اس ترجمۃ الباب سے یہ بھی حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا دعویٰ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری ہے، اسی لیے آپ رسول اور پیغمبر ہیں. تو آپ کی رسالت اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے آیت کریمہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ کو نقل فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب وحی اور رسول اور پیغمبر ہونا ثابت ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ سے بتا رہے ہیں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے، کسی نبی کی نبوت جاننے کے لیے، کسی رسول کی رسالت معلوم کرنے کے لیے ایک صورت یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ موجودہ رسول کے احوال کو اور موجودہ نبی کی صفات کو اور موجودہ رسول کے کردار کو سابقہ نبیوں کے احوال پر، سابقہ پیغمبروں کی صفات پر فٹ کرنا چاہیے، منطبق کرنا چاہیے. اور یہی بات آیت کریمہ کے اندر کہی گئی ہے. اور یہود و نصارہ سے، مشرکین مکہ سے، اہل دنیا سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے رسول اور پیغمبر کے حالات کو سابقہ نبیوں اور پیغمبروں کے حالات پر فٹ کیجیے. تو پتہ چلے گا کہ جیسے سابقہ نبیوں حضرت نوح علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، ہود علیہ السلام پر، شعیب علیہ السلام پر، صالح علیہ السلام پر، اور حضرت یعقوب، یوسف، اسحاق علیہ السلام پر وحی آئی، ان کے اوپر جو ہم نے اپنے طرف سے احکام نازل کیے گئے اور جو ان کے احوال ہیں، وہی احوال اور وحی کا وہی طریقہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتر رہا ہے، وہی انداز ہے. تم غور کرے گا تو معلوم ہو جائے گا. پھر تم آسانی کے ساتھ میرے رسول کی رسالت کو سمجھ سکتے ہو. جب میرے رسول کی رسالت ثابت ہو جائے گی، جب آپ کا رسول ہونا ثابت ہو جائے گا، تو پھر میرا خدا ہونا ثابت ہو جائے گا. اور جب میں خدا ہو گیا اور آپ رسول ہو گئے، تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے رسول کی رسالت پر جو ہے ایمان لاؤ. پھر حکم میرا ہوگا اور طریقہ میرے نبی کا ہوگا. لا الہ الا اللہ حکم اللہ کا ہوگا، محمد رسول اللہ اور طریقہ محمد رسول اللہ کا ہوگا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ ہے. ان الحکم الا للہ، اور حکم اللہ کا جو چلتا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ تشبیہ دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ انبیاء سابقین کے احوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو منطبق کرو اور فٹ کرو، تو آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ آیت میں تشبیہ کس چیز میں دی گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ نبیوں حضرت نوح علیہ السلام ہو یا اور بھی انبیاء اکرام ہو، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے. تو یہ تشبیہ کس چیز میں؟ کیا صرف تمام صفات وحی میں ہے یا صرف ابتدائے وحی میں ہے؟ گرچہ کہ دونوں اقوال ہیں کہ ابتدائے وحی میں ہے، جس طرح ابتدائے وحی خواب کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور یا پھر تمام صفات وحی کے آنے کے جتنے قسمیں ہیں. تو یہاں پر شارحین نے یہی بیان فرمایا کہ تمام صفات وحی میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تشبیہ دی ہے، تمام صفات وحی کے اندر. اب
اس سے ایک بات یہ بھی ہے، اس آیت سے ترجمۃ الباب بھی ثابت ہو رہا ہے، یعنی کیفا کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ترجمۃ الباب ہے، اس ترجمۃ الباب کے کئی مقاصد میں نے مختلف شارحین کے اقوال کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ تو اس میں ایک مقصد کیا تھا، وحی کی عظمت کو ثابت کرنا بھی تھا۔ تو وحی کی عظمت بھی اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہی ہے۔ وہ اس طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وحی جو ہوتی ہے وہ انسانی علم کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالی، اللہ سبحانہ کا پیغام ہوتا ہے، یہ عظیم علم ہوتا ہے جو بندوں کے نام ہوتا ہے، رسولوں کو پہلے پہنچایا جاتا ہے، پھر رسول اس پیغام کو بندوں تک جو ہے پہنچاتے ہیں۔ عزیز طالبات، اس آیت میں ایک اور بات نقطے کی سمجھنے کی ہے۔ وہ نقطے کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بیان فرمایا؟ انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، ہم نے وحی نازل کی آپ پر جیسا کہ ہم نے وحی نازل کی نوح علیہ السلام پر اور نبیوں پر ان کے بعد۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی تخصیص کیوں ہے تشبیہ دینے میں؟ یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے بھی اور انبیاء اور رسول اور پیغمبر گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت شیس علیہ السلام ہیں، اور بھی انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالی آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی تشبیہ دے سکتے تھے، کما اوحینا الی نوح کے بجائے کما اوحینا الی آدم فرما سکتے تھے، لیکن اللہ نے الی آدم نہیں فرمایا، آدم علیہ السلام کا نام نہیں لیا، نوح علیہ السلام ہی کا نام کیوں لیا؟ اس نوح علیہ السلام کی تخصیص یعنی ان کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تشبیہ میں یہاں پر اس کے بھی کئی ایک جواب شارحین بخاری شریف نے دیا ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا، ایک بات تو یہ کہی گئی، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی اور پیغمبر ہیں۔ صاحب شریعت نبی اور پیغمبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، دنیا میں اتارے گئے، تو ظاہر بات ہے مستقل طور پر کوئی شریعت نہیں تھی، مستقل طور پر کوئی زیادہ احکام کوئی نازل نہیں کیے گئے تھے، مختصر سے احکام تھے، مختصر سے مسائل تھے، شریعت تو تھی ان کے لیے لیکن تفصیلاً نہیں تھی۔ اور نوح علیہ السلام مستقل صاحب شریعت، تفصیلی طور پر صاحب شریعت نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نام لینے کے بجائے وحی کی تشبیہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا۔ اور دوسرا جواب یہاں پر یہ دیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر اور نبی ہیں جن کی قوم پر وحی کے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم وحی کو نہ مانی تو عذاب الہی میں گرفتار ہوئی، اسی طرح مکے والو تم بھی میرے نبی پر جو وحی اتر رہی ہے نہ مانو گے تو عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ بعض علماء نے ان دونوں جوابات پر اعتراض کیا ہے۔ وہ اعتراض ان کا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی تو صاحب شریعت تھے، اسی لیے قابیل اور حابیل کی لڑائی میں قابیل نے جب حابیل کا قتل کیا تو پھر قابیل کو سزا دی گئی تھی۔ تو اس کا جواب میں نے اس سے پہلے دیا کہ بھئی صاحب شریعت تو تھے لیکن تفصیلی طور پر نہیں، مستقل طور پر نہیں تھے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی جواب دیا کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، کیونکہ جب عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام انسان ختم، تمام جانور ختم، ہر چیز ختم ہو گئی تھی سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے یا موجود تھے وہی بچے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے۔ لیکن اعتراض تو باقی رہ جاتا ہے، یہ اگر آدم ثانی ہے تو آدم علیہ السلام آدم اول ہیں، اس لیے ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو صحیح جواب یہ ہے، جو آخری جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی عطا کی گئی
اور اس وحی میں تکلیفات اور تشریعات یعنی احکام کا عنصر زیادہ غالب تھا آدم علیہ السلام کی شریعت کے مقابلے. اور دوسری بات قوم نے مخالفت کی تو عذاب آیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو بہت اعلیٰ و عرفہ چیز ہے، تو آپ کی وحی میں بھی تشریعات، احکام اور مسائل کا غلبہ ہے. تو اور جس طرح نوح علیہ السلام کی وحی کی مخالفت کی گئی تو عذاب آیا، ایسے مکہ والو تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. بہرحال عزیز طالبات، اب آپ کے سامنے بخاری شریف ہوگی، آپ بخاری شریف کو لے کر بیٹھیں، جیسے سبق کو پڑھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، اسی حساب کو آپ سبق کو پڑھیں اور سمجھیں اور سبق کو اس عبارت کے اوپر فٹ کریں، تو پھر یہ 2 سطر والی عبارت آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. لیکن عبارت کل سے آپ کو پڑھنا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے وہ خطبہ بھی جو واٹس ایپ پر آپ کو روانہ کیا گیا تھا آپ نے لکھ لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا. تم میں سے کوئی ایک طالبہ اللہ کا نام لے کر کے اس خطبے کو پڑھ کر کے کل سے آپ کو عبارت خود پڑھنا ہے اور اس عبارت کو ریکارڈنگ کر کے جو حدیث ہے وہ بھی ہے. قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وانہم علی المنبر. یہ مکمل روایت اور حدیث آپ کو خود ریکارڈ کر کے میرے پاس واٹس ایپ پر بھیجنا ہے. میں اسے سنوں گا اور اس کی تصحیح کروں گا. اس کے بعد ہم اگلا سبق پڑھیں گے. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہماری علمی کاوشوں، کوششوں اور خدمات کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ثواب جاریہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.